کلپ نمبر 481۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 20 سے 21 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف مضبوط دلیل قائم ہوتی ہے اور وہ جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اس دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پیش ہی نہیں ہوئی، اور یوں کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ، تاکہ سننے والے اس مغالطے میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابلے میں اب تک کوئی دلیل ہی قائم نہیں کی گئی۔ اس طرح کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور بالخصوص قرآن کریم جو کہ عظیم معجزہ ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کو وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اس سوال کے وقت فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ عز و جل کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نازل ہونا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان پلے بڑے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام زمانے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی کی، یک بارگی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا، اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی دلیل ہے، اور جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو اس بات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو یہ امر غیب ہوا اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ عز و جل کیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے اس کی مرضی، لیکن بہرحال نبوت تو ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہر معجزات سے اپنے کمال کو پہنچ چکا۔ دلیل کا جواب دینے سے عاجز ہونے پر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا اہل باطل کا ایک طریقہ ہے۔ اس آیت میں اہل باطل کا جو طریقہ بیان ہوا اس کی کچھ جھلک بعض اوقات ان افراد میں بھی نظر آتی ہے جو خود کو اہل علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر انتہائی شاطرانہ طریقے سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے اور انہیں کفر و گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب خوف خدا رکھنے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے علماء کی طرف سے ان کی علمی گرفت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر لوگوں کی نظروں میں اس کی وقعت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے۔ اے کاش یہ اس بات پر غور کر لیں کہ علم کے باوجود ان کا مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات سے جدا راستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم کافر لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کے اس قول اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص نشانی کیوں نہیں اترتی کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا، جس کی مصیبت میں وہ 7 برس گرفتار رہے، یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچے۔ پھر اس نے رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمینیں سرسبز ہوئیں۔ تو اگرچہ اس تکلیف اور راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں، اور تکلیف کے بعد راحت بڑی عظیم نعمت تھی اور اس پر شکر لازم تھا، مگر انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور فساد و کفر کی طرف پلٹ گئے۔ رحمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور آفت کو منسوب نہ کرنا بارگاہ الہی کا ایک ادب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب عز و جل کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ رحمتوں کو اس کی طرف منسوب کیا جائے اور آفات کو اس کی جانب منسوب نہ کیا جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرز عمل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے کلام کے دوران جب اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی تو ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ترجمہ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ عز و جل انہیں بہت جلد سزا دینے والا ہے اور ان کی سازشوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے اور اس کا عذاب دیر نہیں کرتا۔ اور ارشاد فرمائے کہ بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں اور تمہاری خفیہ تدبیریں کاتب اعمال فرشتوں پر بھی مخفی نہیں ہیں، تو اللہ عز و جل علیم و خبیر سے کیسے چھپ سکتی ہیں۔ کافروں پر بھی کرامن کاتبین فرشتے مقرر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرامن کاتبین اعمال کفار پر بھی مقرر ہیں، جو ان کے ہر قول و عمل کو لکھتے ہیں۔ البتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ تو لکھتا رہتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس پر گواہ رہتا ہے، وہ کچھ نہیں لکھتا کیونکہ ان کی نیکی نہیں۔